بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیں شروع کرتے ہیں یہ عشق ناول کا پارٹ نمبر 19۔ آہل رات گئے گھر آیا تو آنا نے اسے دروازے میں ہی روک لیا۔ تم کہاں تھے صبح سے؟ وہ اچنبے سے بولی۔ کام تھا کچھ، آہل دائیں بائیں دیکھتا ہوا بولا۔ آج تم میرے ساتھ دانی کو تلاش کرنے کے لیے بھی نہیں گئے؟ آنا تفتیشی انداز میں بولی۔ تم چلی گئی تھی نا، بہت ہے۔ آہل کا انداز جان چھڑانے والا تھا۔ آنا منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ تم اتنا روڈ کیوں ہو رہے ہو؟ میں ایسا ہی روڈ ہوں، آہل چبا چبا کر بولتا اندر چل دیا۔ آنا منہ بناتی دروازے بند کرنے لگی۔ کھانا نہیں کھاؤ گے کیا؟ آنا اسے زینے چڑھتے دیکھ کر بولی۔ نہیں، آہل سرد مہری سے کہتا چلا گیا۔ عجیب انسان ہے، آنا کہتی ہوئی چل دی۔ آہل سانس خارج کرتا کمرے میں آ گیا۔ کتنے دن ہو گئے تھے دانی سے دور ہوئے؟ آہل نے حساب نہیں رکھا۔ دانی کب ملو گی مجھے؟ وہ تھکا تھکا دکھائی دے رہا تھا۔ صبح سے آہل مارا مارا پھر رہا تھا دانی کی تلاش میں۔ تمہاری یاد مجھے تھکا رہی ہے دانی، پلیز واپس آ جاؤ۔ آہل حیات تمہارا ایڈکٹ ہو گیا ہے۔ آہل منہ پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ آئی ہوپ دانی ٹھیک ہوگی۔ ساری رات آنکھوں میں بسر ہوئی۔ آہل نے ٹائم دیکھا تو فجر پڑھنے چل دیا۔ ساری رات دانی کروٹ بدلتی رہی۔ بے چینی اور خوف کے باعث دانی ٹھیک سے سو نہیں سکی۔ فون بھی نہیں ہے میرے پاس، کیسے بتاؤں آہل کو؟ دانی سوچتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ جب دماغ مفلوج ہونے لگا تو پھر سے ڈائری نکال کر بیٹھ گئی۔ آہل گارڈز کے ہمراہ چلتا ہوا آ رہا تھا، آنکھوں پر گوگلز لگائے، چہرے پر سختی سجائے۔ وہ پہلے سے منفرد دکھائی دے رہا تھا۔ چاچو، اب بتائیں آگے کیا کرنا ہے؟ آہل اس کے سامنے بیٹھتا ہوا بولا۔ مجھے خوشی ہے تم نے خود کو سنبھال لیا۔ عاقب اس کے شانے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ چاچو، ہم دوبارہ اس واقعے کو یاد نہیں کریں گے، ورنہ آپ مجھے سنبھال نہیں پائیں گے۔ آہل بے لچک لہجے میں بولا۔ لہجے کی سرد مہری چہرے پر واضح تھی۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس بار الیکشن میں ہماری حکومت بنے گی، لیکن تمہیں سیاست کا بالکل تجربہ نہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ پہلے تم سمجھو سیاست کو، پھر اس میں قدم رکھنا، تب تک میں سنبھال لوں گا یہ سب۔ ٹھیک کہا آپ نے۔ ویسے بھی میرا لاسٹ سیمیسٹر رہتا ہے، میں اسے پورا کرنے کے بعد مستقل پاکستان میں رہوں گا۔ ہاں تم چلے جاؤ، پھر جب واپس آؤ گے ہم دیکھ لیں گے زبیر سے بدلہ کیسے لیں۔ ویسے میرے پاس ثبوت ہے، تم بے فکر رہو، میرے لیپ ٹاپ میں محفوظ ہے۔ جیسے آپ کو مناسب لگے، مجھے بھی کچھ وقت چاہیے خود کو سیٹ کرنے کے لیے۔ آپ پھر میری ٹکٹس کنفرم کروا دیں، باقی زبیر کو بعد میں خود دیکھ لوں گا۔ آہل کہتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ تم کہاں جا رہے؟ میں کمرے میں جا رہا ہوں آرام کرنے، آہل سپاٹ انداز میں کہتا زینے چڑھنے لگا۔ آہل کمرے میں آیا، کب سے کیا ضبط ٹوٹ گیا، آنسو پھر سے اس کے رخسار کو بھگونے لگے۔ آہل مرے مرے قدم اٹھاتا اسٹڈی روم میں آیا، مطلوبہ شیلف کے پاس آیا اور ڈائری نکال لی۔ AD۔ آہل ان لفظوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ عدن بنا کسی پر نظر ڈالے چل رہی تھی، گردن تفخر سے تنی ہوئی تھی۔ وہ 6 فٹ کی لڑکی، دودھیا رنگت کی مالک، سیاہ سحر انگیز آنکھیں، سیاہ ریشمی بال جو کسی آبشار کی مانند اس کی پشت پر گرے ہوتے، گلابی عنابی لب اس پر گال پر پڑتا گڑھا تباہی مچا دیتا۔ وہ راستے کا تعین کیے بنا چل رہی تھی۔ آسٹریلیا کی سڑکیں اس کے لیے انجان تھیں، لیکن وہ درعدن تھی جس کا دماغ 7ویں آسمان پر تھا۔ رات کا وقت اور ایسی آفت تنہا چلتی جا رہی تھی۔ عدن کو اپنے عقب میں آہٹ سنائی دی۔ عدن آئی برو جھکا کر عقب میں دیکھنے لگی، لیکن کوئی دکھائی نہیں دیا۔
وہم سمجھ کر وہ چلنے لگی، لیکن کچھ مسافت طے کرنے پر اسے پھر سے آہٹ سنائی دی، اور اب کی بار مقابل چھپا نہیں بلکہ سامنے آ گیا۔ عدن غصے سے گھورنے لگی، مانو یہ بھی اس کے باپ کی ملکیت ہو۔ وہ ایک ہی جست میں عدن کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ عدن ہکا بکا سے اس افتاد کو دیکھنے لگی۔ چھوڑو مجھے، میری ایک فون کال پر تم جیل میں دکھائی دو گے، عدن مزاحمت کرتی ہوئی بولی، لیکن مقابل کہکا لگاتا عدن کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لے آیا۔ فون کرنے کے قابل ہوگی تو پھر نہ۔ عدن ایک نازک گڑیا کی مانند تھی، اس باڈی بلڈر کی فولادی گرفت سے خود کو آزاد نہیں کروا سکتی تھی۔ عدن اسے پرے دھکیلنے کی صحیح کرتی آس پاس نظر دوڑانے لگی۔ ہیلپ پلیز، سمبڈی ہیلپ می، عدن چلا رہی تھی، لیکن اس سنسان علاقے میں کوئی ذی روح دکھائی نہ دیا۔ لیو می، عدن اسے خود سے دور کرنے لگی۔ اسی ہاتھا پائی میں عدن کی شرٹ کا گریبان پھٹ گیا۔ عدن پر خوف کی لہر سرایت کر گئی۔ وہ چلاتی ہوئی اسے پرے دھکیل رہی تھی۔ اسی آسنا میں ایک نفس کا ہیولا دکھائی دیا۔ پلیز ہیلپ می، عدن حلق کے بل چلائی۔ وہ ایک نقاب پوش لڑکی تھی جس کے ہاتھ میں پائپ تھا۔ وہی پائپ اس لڑکے کے سر میں مارا۔ اس کی گرفت ڈھیلی پڑی۔ وہ عدن کا ہاتھ پکڑ کر بھاگنے لگی۔ اسٹاپ یو بلڈی، وہ سر پر ہاتھ رکھے چلانے لگا۔ عدن اور وہ لڑکی کافی دور تک نکل آئے جہاں لوگ دکھائی دینے لگے۔ عدن اپنے کپڑوں کے باعث خود میں سمٹی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کے پاس سکارف جس سے اس نے نقاب کر رکھا تھا، اس کے علاوہ کوئی دوپٹہ نہیں تھا۔ وہ شش و پنج میں مبتلا ہو کر عدن کو دیکھنے لگی۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر سکارف میں جذب ہوا اور اس نے نقاب ہٹا دیا۔ سکارف اتار کر عدن کے جسم کو ڈھانپ دیا۔ عدن پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ جلدی کرو، وہ آس پاس دیکھتی ہوئی بولی۔ عدن خاموش اس کے ساتھ چلنے لگی۔ ہاسٹل پہنچ کر وہ تیزی سے اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ عدن خود کو زمین میں گرتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس کے بعد جب بھی وہ لڑکی عدن کو دکھائی دی، روتی ہوئی دکھائی دی۔ عدن نے بہت بار معافی مانگی اور وہ ہر بار اسے کہتی کہ معافی کی ضرورت نہیں۔ یہاں سے عدن کی زندگی میں تغیر و تبدیل آیا۔ موم، آپ کی زندگی بدل گئی۔ تب ہی آہل حیات بھی ایک انسان ہے، ورنہ شاید میں بھی باقی سب جیسا ہوتا۔ دانی کی گرے آنکھیں مجھے بہت پسند ہیں اور میں چاہتی ہوں میرے آہل کی بیوی وہی بنے۔ اس گھر میں دانی آئے۔ آہل نم آنکھوں سے ان لفظوں کو پڑھ رہا تھا۔ موم، دانی کو تو میں فراموش کر گیا۔ ایک طرف آپ کا بدلہ اور دوسری جانب آپ کی خواہش۔ بہت مشکل ہے یہ سب۔ آہل نے ڈائری بند کر دی، پھر کچھ سوچ کر قلم اٹھایا اور لکھنے لگا۔ کبھی پہلے صفحے پر لکھتا تو کبھی عدن کے لکھے ہوئے کے ساتھ لکھتا جاتا۔ اس کی ماں کو بھی عادت تھی، وہ ڈائری کبھی ترتیب سے نہیں لکھتی تھی۔ کبھی کسی صفحے پر لکھنے لگ جاتی تو کبھی کسی پر۔ آہل کے آنسو ڈائری پر گر رہے تھے، لیکن وہ لکھتا جا رہا تھا۔ شاید وہ آخری بار ہر چیز کو لکھ کر پیچھے چھوڑ دینا چاہتا تھا، لیکن ماضی سے کبھی پیچھا نہیں چھڑایا جا سکتا، وہ کبھی نہ کبھی سامنے آ ہی جاتا ہے۔ دانی نے صفحہ الٹ کر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا، شاید سیاہی ختم ہو گئی تھی، تبھی آگے نہیں لکھا۔ دانی نے سوچتے ہوئے ڈائری بند کر دی۔ تو تم نے اپنی موم کی خواہش پوری کرنے کے لیے مجھ سے نکاح کیا، لیکن تمہاری موم مجھے کیسے جانتی تھیں اور ڈیڈ کو کیسے جانتے تھے تم سب؟ دانی الجھ کر سوچنے لگی۔ ان سب سوالوں کے جواب آہل حیات صرف تم دے سکتے ہو۔ تو کیا سچ میں وہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ دانی کو اس کے ہاتھ پر بنا ٹیٹو یاد آ گیا۔ آہل حیات، مجھے سب معلوم ہو گیا۔ تمہاری مسٹری دانین حیات نے حل کر لی ہے۔ بس اب تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ تھینک یو، آج تم میرے ساتھ آئے، ورنہ میں تو سوچ رہی تھی تم ناراض ہو۔ آنا سیٹ بیلٹ باندھتی ہوئی بولی۔ نہیں، ناراضگی والی کیا بات؟
आहिल बाहर देखता हुआ बोला, नो इशू। आना मुस्कुराती हुई ड्राइव करने लगी। मैडम, आपको सर बुला रहे हैं। मेड दानी के दरवाजे पर खड़ी थी। दानी थूक निगलती इसके साथ चल दी। नीचे आई तो सामने वो वहशी अरशद जट दिखाई दिया। दानी को इसकी बेबाक नज़रों पर गुस्सा आ रहा था। दानी, मेरी फ़्लाइट का टाइम हो रहा है। कहाँ जा रहे हैं आप? दानी हैरत से बोली, पाकिस्तान जा रहा हूँ। इलेक्शन के बाइस बहुत से काम करने होते हैं। ज़ुबैर इसे देखकर बोले, लेकिन आपने बोला था मेरे साथ रहेंगे। मैं यहाँ अकेली क्या करूँगी? मुझे भी साथ लेकर चलें। तुम्हें पाकिस्तान नहीं ले जा सकता। तुम्हारी हिफाजत के लिए अरशद को बुलवाया है मैंने। किससे हिफाजत के लिए? और जिसे बुलाया है मुझे तो इससे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। दानी ऊंची आवाज़ में बोली, आहिल से और किससे? और अरशद से तुम्हारी शादी होगी। हमारी बात हो गई है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं। वो सफाकी से बोला, डैड, मुझे लगता है आपका दिमाग ख़राब हो गया है। मैंने आपके प्लान में हेल्प का बोला था, आहिल को छोड़ने का नहीं। ये सब बात की बातें वक्त आने पर तय करेंगे। अब तुम बिना चूंचना के यहाँ रहोगी, समझी? ज़ुबैर इसका बाजू पकड़ते हुए बोले, मेरा जो दिल में आएगा मैं वो करूँगी। देखती हूँ क्या कर लेंगे आप लोग। दानीन हयात हूँ मैं। लाउंज में दानी की आवाज़ गूंज रही थी। दानीन, मुझे मजबूर मत करो कोई सख्त कदम उठाने पर। ज़ुबैर सख्ती से बोले और लंबे लंबे ढक भरते बाहर निकल गए। दानी शजदा रह गई। अरशद कमीनगी से देखता दानी की जाने बढ़ने लगा। आज तो तुम्हारा सो कॉल्ड शोहर भी नहीं है। वो कहता हुआ दानी की जानिब कदम बढ़ाने लगा। मेरे करीब आने की कोशिश मत करो, मुंह तोड़कर हाथ में दे दूंगी। दानी गुर्राई, लेकिन वो कहका लगाता दानी का हाथ पकड़कर देखने लगा। लैपटॉप पर वीडियो चल रही थी और लड़की की चीखों पुकार सुनाई दे रही थी। डॉक्टर कुत्सिया टांग पे टांग चढ़ाए आरामदा अंदाज में बैठी थीं। ज़ुबैर, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मेरे पास भी बहुत कुछ है। मैं डूबूंगी तो तुम्हें साथ लेकर। वह हंकार भरती हुई बोली, मम्मा। आयज़ा पुकारती हुई अंदर आई। डॉक्टर कुत्सिया ने एक लम्हे की ताख़ीर किए बिना वीडियो बंद कर दी। हाँ बोलो। वो चेहरा मोड़कर मुस्कुराने लगीं। मुझे काम से जाना था और ड्राइवर अभी तक नहीं आया। कहाँ भेजा है आपने इसे? वो पेशानी पर बल डाले खड़ी थी। आयज़ा, मुझे कुछ काम था इसीलिए भेजा था, अभी आ जाएगा। अब मैं इंतज़ार करती रहूं? वो मुंह बनाती सोफे पर बैठ गई। मैं कॉल करके पूछती हूँ कहाँ रह गया। मॉम, अंकल ज़ुबैर जिस लड़के को बेइज्जत कर रहे थे, अनम ने इसके साथ निकाह किया है। आयज़ा याद करती हुई बोली, हाँ, लेकिन तुम भी गई थी क्या इस पार्टी में? वो चंबे से बोली, जाहिर है गई थी तो इस्तफसार कर रही। वो शाने उचकाती हुई बोली, आयज़ा, तुम्हें बार बार मना किया है हर पार्टी में जाना मुनासिब नहीं, फिर क्यों समझ नहीं आता? इनकी पेशानी पर शिकने उभरी। मॉम, मैं बिन बुलाए मेहमान तो नहीं थी वहाँ। आयज़ा, तुम्हें मेरी बातें ना जाने क्यों समझ में नहीं आती। वो खौफ से बोली। गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया तो आयज़ा खड़ी हो गई। कोई मसला नहीं, ड्राइवर आ गया है, मैं चलती हूँ। वो मुस्कुराती हुई निकल गई। इस लड़की का मैं क्या करूँ? वो सर थाम कर बैठ गई। ज़ुबैर, तुम वापस आओगे या नहीं? वो तंग कर बोली, मैं बस चंद घंटों में पहुँच जाऊँगा। वहाँ दिल लगाकर बैठ गए हो। मालूम है कितने मसाइल दरपेश हैं। एक तो मुनासिब जगह का इंतखाब नहीं हो रहा, सब मुझे ही करना पड़ रहा है। पैसे लेने पहुँच जाते हो। मैंने कहा ना आ रहा हूँ, सब काम कर लूँगा, आपको फ़िक्र करने की नौबत नहीं आएगी। नौबत नहीं आएगी। वो सर झटकती फ़ोन बंद कर गई। दानी तैश के आलम में अरशद को देखने लगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरा हाथ पकड़ो?
دانی نے کھینچ کر ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ ارشد کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ میں نے تو صرف ہاتھ اٹھایا ہے، آہل ہوتا نا تو اب تک یہ ہاتھ ٹوٹ چکا ہوتا۔ دانی اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروا چکی تھی۔ سمجھتی کیا ہو خود کو تم؟ وہ دانی کے بال دبوچتا ہوا بولا۔ کھڑکی کے پٹ وا تھے، باہر شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، ہوا سے پردے پھڑپھڑا رہے تھے۔ دانی کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اچھا پھر ایک ڈیل کرتے ہیں، دانی اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ کیسی ڈیل؟ وہ چنبے سے بولا۔ مجھے 2 دن کی مہلت دو۔ کس خوشی میں؟ وہ دانی کے بال کھینچتا ہوا بولا۔ دانی دانت پیستی سے دیکھنے لگی۔ عقل کے اندھے، ہر کام کرنے کے لیے انسان سوچتا ہے تو میں بھی وقت مانگ رہی ہوں۔ اگر 2 دن بعد بھی میرے فیصلے میں کوئی تغیر و تبدیل نہیں آیا تو؟ دانی رک کر اسے دیکھنے لگی۔ ارشد کی گرفت کچھ ڈھیلی پڑی۔ ہوں تو تمہارے رحم و کرم پر، مزاحمت کرنے کا بھی کوئی نفع نہیں۔ دانی لب کاٹتی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ 2 دن ٹھیک ہے، یوں ہی گزر جائیں گے، اس کے بعد تو کوئی بھی تمہیں بچا نہیں پائے گا۔ دانی کو معلوم تھا وہ بے وقوف ایسا ہی کرے گا۔ دانی آئی برو جھکا کر آس پاس دیکھنے لگی۔ ارشد اس کے عین سامنے کھڑا تھا۔ کیا ہوا، گاڑی کیوں رک گئی؟ آہل آئی برو جھکا کر آنا کو دیکھنے لگا۔ مجھے لگتا ہے خراب ہو گئی۔ آنا سٹارٹ کرنے کی صحیح کرنے لگی۔ آہل باہر نکل آیا۔ اس بیاباں میں کوئی شاپ بھی نہیں ملے گی۔ آہل جیب میں ہاتھ ڈالے چلتا ہوا بولا۔ ہاں، مجھے بھی یہی توقع ہے، آنا شرمسار سی بولی۔ تم یہیں رکو، میں کچھ فاصلے تک دیکھ کر آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں یہیں کھڑی ہوں، آنا سر ہلاتی ہوئی بولی۔ آہل آس پاس دیکھتا چلنے لگا۔ دونوں سمت میں درخت ہی درخت دکھائی دے رہے تھے، سبزہ ہی سبزہ۔ ہوا پتوں میں سرسراہٹ پیدا کر رہی تھی۔ دانی نے موقع کو غنیمت جانا اور ارشد کے منہ پر ایک مکہ جڑ دیا۔ اسے سنبھلنے کا موقع دیے بنا دانی نے دوسرا مکہ اس کے پیٹ میں مارا۔ ارشد پیٹ پر ہاتھ رکھے کراہنے لگا۔ دانی دروازے کی جانب لپکی، لیکن پھر واپس آئی اور ایک مکہ اس کی کمر میں دے مارا۔ دانی کی بچی، تم میرے ہاتھ سے بچ کر دکھانا اب، وہ کراہتا ہوا بولا۔ پہلے مجھے پکڑ کر تو دکھاؤ، دانی کہہ کر بھاگ نکلی۔ آؤچ! آہل کی مانند جنگلی ہے۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتا دروازے کی جانب آیا، جسے دانی باہر سے لاک کر گئی تھی۔ ارشد دروازہ کھولنے کی صحیح کرنے لگا، لیکن وہ مقفل تھا۔ دانی، وہ ہنکار بھرتا کھڑکی کے پاس آ گیا۔ کھڑکی سے باہر نکل کر وہ آس پاس دیکھتا چلنے لگا۔ یہیں کہیں ہوگی، اتنی جلدی کہاں جا سکتی؟ وہ محتاط انداز میں نگاہ دوڑاتا ہوا بولا۔ دانی اندھا دھند بھاگتی جا رہی تھی۔ ساتھ میں چہرہ موڑ کر عقب میں دیکھ لیتی، لیکن وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دانی کا تنفس تیز ہو گیا۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھے تیز تیز سانس لینے لگی۔ بال بکھر کر چہرے پر جھول رہے تھے۔ دانی کو آہٹ سنائی دی تو آنکھیں پھیل گئیں۔ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتی دانی نے پھر سے بھاگنا شروع کر دیا۔ ارشد اسے دیکھ چکا تھا، اسی لیے خاموشی سے اس کا تعاقب کرنے لگا۔ دانی نے عقب میں دیکھا تو کوئی دکھائی نہ دیا۔ مجھے لگتا ہے وہ کسی اور سمت میں نکل گیا ہوگا، دانی سانس بحال کرتی ہوئی بولی۔ اسی لمحے ارشد نے دانی کا بازو دبوچا۔ دانی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتی تم، وہ خونخوار نظروں سے گھورتا ہوا بولا۔ دانی نے اس کے ہاتھ پر اپنے دانت گاڑ دیے۔ وہ تکلیف سے کراہنے لگا اور مجبوراً دانی کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ پتہ نہیں ڈیڈ کس ویرانے میں لے آئے، مجھے تو راستے کا بھی علم نہیں، دانی بھاگتی ہوئی بول رہی تھی۔ دانی عقب میں دیکھتی بھاگ رہی تھی۔ جب وہ سامنے سے آتے نفس سے ٹکرا گئی۔ دانی کا سانس اتھل پتھل ہو رہا تھا۔ دانی کے چہرے پر بالوں کا پہرا آ گیا۔
دانی انگلیوں سے بال ہٹاتی اس وجود کو دیکھنے لگی جس سے ابھی ابھی ٹکرائی تھی۔ جوں ہی نظر آہل کے چہرے سے ٹکرائی، دانی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ دانی کو اپنی بصارت پر شبہ ہونے لگا۔ آہل اپنی جگہ ساکت تھا، بے یقینی سے دانی کو دیکھنے لگا۔ دانی کے چہرے پر خوف کی لکیریں تھیں۔ آہل، مجھے بچا لو، وہ کمینہ ارشد میرا تعاقب کر رہا ہے، دانی اس کی عقب میں جاتی ہوئی بولی۔ آہل کی پشت میں دانی نے خود کو چھپا لیا۔ ارشد کے نام پر آہل کی آنکھوں میں لہو دوڑنے لگا، گردن کی رگیں تن گئیں۔ آہل مٹھیاں بھیچے سامنے دیکھنے لگا جہاں سے ارشد نمودار ہوا۔ آج یا تو تم زندہ جاؤ گے یا پھر میں، آہل کہتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ آہل نہیں، ہم واپس چلتے ہیں، دانی اس کے پیچھے لپکتی ہوئی بولی۔ دانی، تم وہاں جا کر کھڑی ہو جاؤ۔ آہل کے چہرے پر زمانے بھر کی سختی تھی۔ آہل نہیں، دانی نے اسے روکنا چاہا۔ دانی، تم نے سنا نہیں؟ آہل کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ناچار دانی کو جانا پڑا۔ دانی کچھ فاصلے کا راستہ طے کر کے کھڑی ہو گئی۔ پلیز اللہ تعالیٰ آہل کو کچھ نہ ہو، دانی آنکھیں زور سے میچ کر ہاتھ اٹھائے بول رہی تھی۔ آہل گردن دائیں بائیں ہلاتا ارشد کے سامنے آیا۔ اوہ، تو شوہر صاحب تشریف لے آئے، ارشد مزاح کا رنگ دیتا ہوا بولا۔ آہل اس کی ناک سے بہتا خون دیکھ رہا تھا۔ بنا کچھ بولے آہل نے اس کی ناک پر اپنے فولادی ہاتھ سے مکہ مارا۔ ارشد 2 قدم پیچھے جا گرا۔ تجھے وارن کیا تھا، لیکن اپنی زندگی سے بالکل پیار نہیں تجھے۔ آہل اس پر جھک کر بنا دیکھے مکے برسانے لگا۔ ارشد نے اسے دھکا دیا۔ آہل کمر کے بل جا گرا۔ ارشد کے منہ سے ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ ادموا ہو گیا تھا۔ بھاڑ میں گئے تم اور تمہاری دانی، کہہ کر وہ بھاگنے لگا۔ آہل منہ پر ہاتھ رکھے سے دیکھنے لگا۔ نامرد کہیں کا، آہل کہکا لگاتا دانی کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ مسز آہل، کون سی کارروائی آپ نے کی؟ آہل اس کے روبرو آتا ہوا بولا۔ دانی فکر مندی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ لیکن وہ بالکل ٹھیک تھا، جو تم نے سکھائی تھی، دانی ناک چڑھاتی ہوئی بولی۔ ویری گڈ، اب معلوم ہو گیا کیوں سکھایا تھا تمہیں، وہ دانی کی جانب ایک قدم بڑھاتا ہوا بولا۔ بالکل، سیلف ڈیفینس، دانی اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ تم ٹھیک ہو نا دانی؟ آہل اسے سرتا پیر دیکھتا ہوا بولا۔ آہل کی آنکھوں میں اپنے لیے فکر دیکھ کر دانی کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ کیا ہوا دانی؟ آہل پریشانی سے اسے دیکھنے لگا۔ کچھ بھی نہیں ہوا مجھے، بالکل ٹھیک ہوں، دیکھو، دانی نم آنکھوں سے مسکراتی ہوئی بولی۔ زبیر نے تمہیں کچھ بھی نہیں کیا، دانی مان سے بولی۔ آہل اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ آئی ایم سوری دانی، میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکا۔ آہل اس کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیاں پھنساتا ہوا بولا۔ نہیں آہل، دانی نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ ہوا سے دونوں کے بال لہرا رہے تھے۔ آہل کو پھر سے دانی کے بالوں سے الجھن ہونے لگی۔ تم آج بھی اپنے بال ٹھیک نہیں کرتی، وہ خفگی سے دیکھتا اپنے دائیں ہاتھ سے دانی کے چہرے سے بال ہٹانے لگا۔ کیونکہ میں جانتی ہوں تم یہ کام بخوبی کرتے ہو، دانی دھیرے سے مسکرائی۔ دانی کو دیکھ کر آہل بھی مسکرانے لگا۔ دانی واپس آئی تھی اور آہل کی مسکراہٹ بھی لوٹ آئی۔ دانی مبہوت زدہ آہل کے ڈمپل کو دیکھنے لگی۔ میں نے تمہارے اس گندے سے ڈمپل کو بہت مس کیا، دانی ناک چڑھاتی ہوئی بولی۔ گندا سا، پھر بھی مس کیا، آہل کہکا لگاتا اسے دیکھنے لگا۔ ہاں نا، دانی منہ بھسور کر بولی۔ تھینک گاڈ تمہیں کچھ نہیں ہوا، آہل نے کہتے ہوئے اپنی پیشانی دانی کی پیشانی سے لگا دی۔ دانی مسکرانے لگی۔ تم نے مجھے مس کیا؟ دانی آنکھیں بند کرتی ہوئی بولی۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ آہل کی آنکھیں بھی بند تھیں۔
بہت مس کیا ہوگا تم نے مجھے۔ بولتے بولتے دانی کی لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ بالکل، آہل تائیدی انداز میں بولا۔ آہل، ڈیڈ کے ساتھ میں بھی اس پلان میں شامل تھی تاکہ تم الیکشن نہ لڑو۔ دانی نے گویا دھماکہ کیا۔ آہل 2 قدم دور ہٹتا دانی کو دیکھنے لگا۔ سیاہ آنکھوں میں حیرت سموئے وہ دھیرے دھیرے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ آہل پلیز میری بات سنو، مجھے پہلے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ بس دانی، پہلے والی نرمی کی جگہ سختی نے لے لی۔ میں نے تمہیں آگاہ کیا تھا کہ مجھے دھوکہ دینے والوں سے سخت نفرت ہے۔ آہل کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ آہل، ایک بار میری پوری بات سن لو۔ دانی اس کی جانب بڑھی۔ آہل نے ہاتھ کے اشارے سے دور رہنے کو بولا۔ مجھے کچھ نہیں سننا دانی، تم نے ثابت کر دیا اس زبیر کی بیٹی ہو تم۔ آہل کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ کچھ ٹوٹا تھا آہل کے اندر۔ آہل نفی میں سر ہلاتا سم دیکھنے لگا جہاں سے وہ آیا تھا۔ چلو اب، وہ دانی کو دیکھے بنا بولا۔ آہل، ایک بار سن تو لو پوری بات۔ دانی اس کی ہم قدم ہوتی ہوئی بولی۔ دانی، اپنا منہ بند رکھو۔ آہل ضبط کی انتہا پر تھا۔ آہل، میں نے تمہاری وہ… چپ، بالکل چپ۔ آہل دانی کے لبوں پر انگلی رکھتا ہوا بولا۔ مجھے مجبور مت کرو میں سختی سے پیش آؤں تمہارے ساتھ۔ آہل کے چہرے پر بلا کی سختی تھی۔ دانی شکوہ کناں نظروں سے آہل کو دیکھنے لگی۔ آہل نے دانی کا ہاتھ پکڑا اور تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ آہل، مجھے بعد میں حقیقت معلوم ہوئی۔ دانی اس کے ساتھ بمشکل قدم ملاتی ہوئی چلائی۔ دانی، اگر ایک بھی لفظ تمہارے منہ سے نکلا تو یہیں چھوڑ جاؤں گا۔ آہل بے لچک لہجے میں بولا۔ سورج اپنی مسافت طے کر کے زوال تک جا چکا تھا۔ اندھیرا بھی بڑھ رہا تھا۔ دانی آس پاس بڑے بڑے درختوں کو دیکھتی خاموش ہو گئی۔ گھر لے کر جائے گا نا، وہاں بات کر لوں گی۔ دانی سوچتی ہوئی خاموش ہو گئی۔ آنا ان دونوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پھر مسکراتی ہوئی آگے آئی۔ واؤ دانی، مل گئی تمہیں؟ وہ براہ راست آہل کو مخاطب کرتی ہوئی بولی۔ دانی کی پیشانی پر شکنیں ابھریں۔ آنا، آہل کے دوست کی بیٹی۔ وہ دانی کے سامنے ہاتھ کرتی اپنا تعارف کروانے لگی۔ آہل دانی کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا۔ دانی منہ بناتی مصافحہ کرنے لگی۔ اب واپس کیسے جائیں گے؟ آہل آنا کو دیکھ کر بولا۔ میں نے ڈیڈ کو فون کر دیا تھا، وہ مکینک کو لے کر آتے ہوں گے۔ وہ گھڑی پر نظر ڈالتی ہوئی بولی۔ آہل اس بات میں سر ہلاتا ان سے کچھ فاصلے پر آ گیا۔ دانی کو آہل پر غصہ آنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی، لیکن سننے میں کیا قباحت تھی؟ دانی سے گھورتی ہوئی بولی، جو آنا کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ کچھ ہی دیر میں مکینک آیا اور آنا گاڑی ڈرائیو کرنے لگی۔ آہل فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا اور دانی پیچھے۔ دانی رونے والی شکل بنائے آہل کو دیکھ رہی تھی، جو لاپرواہ سا بنا بیٹھا تھا۔ کیا سوچا تھا اور کیا ہو رہا ہے؟ دانی، تم پاگل ہو سچ میں۔ دانی خود کو کوستی باہر دیکھنے لگی۔ آنا دونوں کے بیچ سرد مہری کو محسوس کر رہی تھی، لیکن آہل کے مزاج کے باعث خاموش رہی۔ آنا، دانی کو کمرہ دکھا دینا، میں جا رہا ہوں۔ آہل گاڑی سے نکل کر بولا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ دانی دونوں کے وسط میں آ گئی۔ آنا نے 2 قدم الٹے اٹھائے۔ تمہارے لیے جاننا اہم نہیں، تم یہاں خاموشی سے رہو گی، اور خبردار اگر کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تم نے۔ آہل اردو میں بول رہا تھا اور آنا سمجھنے سے قاصر تھی۔ تم چلے جاؤ گے تو میں کروں گی الٹی سیدھی حرکتیں، پھر مجھے ڈانٹنے تو آؤ گے نا واپس؟ بہت برا پیش آؤں گا میں دانی؟ آہل انگلی اٹھا کر بولا۔ برا پیش آؤ یا اچھا، واپس تو آ جاؤ گے نا، بہت ہے یہی۔ دانی اثر لیے بنا بولی۔ تم مجھ سے ڈرتی کیوں نہیں ہو؟
आहिल इसकी बाजू पकड़ता हुआ बोला, तुम ड्रैकुला हो क्या जो मैं तुमसे डरूं? दानी से घूरी से नवाजती हुई बोली। आहिल नफ़ी में सर हिलाता इसे झटके से पीछे करता लंबे लंबे डग भरता निकल गया। जाहिल हयात। दानी बाजू मसलती हुई आना को देखने लगी। आ जाओ। आना मुस्कुराती हुई अंदर चल दी। दानी मुंह बनाती इसके पीछे चल दी। आहिल होटल आ गया, कमरा बुक करवाया और तेजी से कमरे की जानिब चलने लगा। दानी ने इसे तोड़ के रख दिया था। दानी, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या कमी थी मेरी मोहब्बत में जो तुम भी ज़ुबैर के साथ मिल गई? मतलब तुम दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। तभी तुम्हारे चेहरे पर तशद्दुद के कोई आसार नहीं थे। आहिल बेड की पाइंती से पुश्त लगाकर ज़मीन पर बैठ गया। मॉम, दानी का इंतखाब आपने किया था। मुझे बताएं, अब ऐसी धोखेबाज लड़की को मैं अपने साथ रखूं? आंसू टूटकर इसके रुखसार को भिगो रहे थे। इतनी तकलीफ तो शायद इसके खोने पर भी नहीं हुई थी जितनी इसके धोखे ने दी है। मॉम, ये सब एक जैसे हैं, कोई फ़र्क नहीं। वो चेहरा घुटनों पर गिराए बोल रहा था। आहिल खामोश हुआ तो घड़ी की टिक टिक सुनाई देने लगी। बाहर की तारीकी से ज़्यादा इसके अंदर तारीकी थी। जितनी खामोश ये रात थी इतना ही खामोश ये कमरा था। मॉम, फिर से टूट गया आपका आहिल, फिर से बिखर गया। वो नहीं जानती कैसे मैंने खुद को जोड़ा था। ये तोड़ जोड़ का अमल नहायत तकलीफदा होता है। वो मेरी ज़ात से वाकिफ़ नहीं। और देखें, इसने मुझे फिर से वहीं ला खड़ा किया। मेरे साथ ही क्यों हमेशा, मेरे साथ ही क्यों होता है? लोग कहते हैं आहिल हयात को किसी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन कोई मुझसे पूछे क्या मेरे पास कुछ है? आंसू जीन्स में जज्ब हो रहे थे। मेरे लिए शायद कुछ भी नहीं है। आहिल हयात सिर्फ महरूमियाँ देखने के लिए आया है। मेरे नसीब में कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं। दानी, तुम्हें मैंने बेतहाशा चाहा और तुमने मुझे बदले में क्या दिया? धोखा, जैसे तुम्हारे बाप ने 10 साल पहले मेरे डैड को दिया। तुमने भी सूद समेत मुझे लौटा दिया। मैं कभी नहीं जीत सकता, कभी नहीं। मेरे लिए नाकामियाँ ही लिखी हैं। आपकी मोहब्बत छिन गई, मैंने सब्र कर लिया। अब ये मोहब्बत तो मिल जाती मुझे, लेकिन वो भी नहीं, कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए आहिल हयात, समझे तुम? आहिल हलक के बल चिल्लाया। बाहर रिमझिम शुरू हो चुकी थी। बाहर आसमान रो रहा था और अंदर आहिल। हवा से पर्दे फड़फड़ा रहे थे। सर्द हवा के झोंके आकर आहिल से टकरा रहे थे। ये जिंदगी है। आहिल इस्तहज़ाइया हंसा। नहीं चाहिए मुझे ऐसी ज़िंदगी। बोलता हुआ आहिल खड़ा हो गया। रात पूरी तरह अपने पर फैला चुकी थी। आहिल खिड़की में आकर खड़ा हो गया। अंधेरे में जलती रोशनियां क्या हसीन मंजर पेश कर रही थीं, लेकिन जब दिल में आग लगी हो तो कोई मंजर हसीन नहीं लगता। आहिल ने खिड़की बंद कर दी। इससे बेहतर तो मैं दानी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का सोचता ही ना। आहिल सिगरेट सुलगाता हुआ बोला। पूरी रात वो स्मोकिंग करता रहा। ऐश ट्रे भर चुका था और अब राख बाहर गिर रही थी, लेकिन आहिल को परवाह नहीं थी। आंखें सुर्ख अंगारा बनी हुई थीं, मानो इसकी आंखों में आग लगी हो। हमें ब्राइडल ड्रेस दिखाएं, अनम बैठती हुई बोली। अनम, यहाँ तो बहुत एक्सपेंसिव होंगे। रहीम आसपास देखता हुआ बोला। उफ, तुम फिक्र मत करो, ये ड्रेस तो डैड की जानिब से है, इसलिए जहाँ से मर्जी लूँ। तुम जो भी मुझे ले दोगे मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। अनम सहूलत से बोली। रहीम फिक्रमंदी से सेल्समैन को देखने लगा। अब तुम बस मुझे ये बताओ कौन सा अच्छा लगेगा। अनम सामने देखती हुई बोली। घंटे बाद वो दोनों बाहर निकले।
آؤ نا، رحیم اسے کھڑا دیکھ کر بولا۔ پیدل چلتے ہیں، دیکھو موسم کتنا اچھا ہے۔ انم آسمان پر چھائے سرمئی بادلوں کو دیکھتی ہوئی بولی۔ ٹھیک ہے چلو۔ وہ مسکراتا ہوا انم کا ہاتھ پکڑے چلنے لگا۔ بارش کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ سڑکیں معمول سے زیادہ ویران تھیں۔ کچھ کھاؤ گی؟ رحیم آس پاس دیکھتا ہوا بولا۔ پانی پوری کھاتے ہیں، دانین کو بھی بہت پسند ہے۔ وہ مسکرا کر بولی۔ تم یہاں رکو، میں لے کر آتا ہوں۔ رحیم کہتا ہوا چل دیا۔ رحیم دائیں بائیں دیکھتا سڑک پار کرنے لگا۔ اسی آستہ میں ایک تیز رفتار گاڑی آئی اور رحیم کو دور گرا مارا۔ انم پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ گاڑی والا ایک لمحے کی تاخیر کیے بنا فرار ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے رحیم خون میں نہا گیا۔ رحیم! انم بیگ پھینکتی چلاتی ہوئی اس کی جانب لپکی، جو خون میں لت پت تھا۔ رحیم! انم اس کا چہرہ تھپتھپاتی ہوئی بولی۔ رحیم کا روشن چہرہ اس وقت خون سے لبریز تھا، جیسے خون سے ہولی کھیلی گئی ہو۔ رحیم کی آنکھوں میں نمی تھی۔ رحیم، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ انم روتی ہوئی بول رہی تھی۔ پلیز کوئی ایمبولینس کو بلاؤ۔ انم بائیں جانب دیکھتی ہوئی چلائی۔ آہستہ آہستہ لوگ جمع ہوتے جا رہے تھے۔ انم! رحیم اٹک اٹک کر بولا۔ ہاں میں سن رہی ہوں۔ انم کے آنسو رحیم کے چہرے پر گر رہے تھے۔ ہو سکے تو میری بہنوں کا خیال رکھنا۔ رحیم کو اپنے پیار سے زیادہ اپنے گھر والوں کا دکھ تھا۔ نہ جانے زندگی سے مہلت دے نہ دے۔ رحیم کا سانس اکھڑنے لگا۔ تم فکر مت کرو، انہیں کچھ نہیں ہوگا اور تمہیں بھی کچھ نہیں ہونے دوں گی میں۔ ابھی ایمبولینس آ جائے گی نا، پھر ہم ہسپتال چلیں گے۔ انم بول رہی تھی، لیکن رحیم آنکھیں بند کر چکا تھا۔ رحیم! انم اسے خاموش پا کر بولی۔ رحیم مجھے جواب تو دو۔ انم اس کا چہرہ تھپتھپانے لگی، لیکن رحیم کے بے جان وجود میں جنبش نہ آئی۔ نہیں رحیم، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ آنکھیں کھولو، ابھی ایمبولینس آ جائے گی۔ پلیز ایسا نہ کرو میرے ساتھ۔ انم زاروں قطار رو رہی تھی۔ لوگ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ ارے یہ تو زبیر رندھاوا کی بیٹی ہے نا؟ ہجوم میں سے کسی کی آواز سنائی دی۔ ہاں وہی ہے جس نے چھپ کر نکاح کر رکھا تھا، یہ وہی لڑکا ہے۔ رحیم پلیز آنکھیں کھولو، میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر، پلیز ایسا مت کرو میرے ساتھ۔ انم اسے جھنجھوڑ رہی تھی، لیکن اس کی حیات کا سفر تمام ہو چکا تھا۔ ایمبولینس آئی تو انم کھڑی ہو گئی۔ پلیز جلدی کریں، انم ہاتھ مسلتی ہوئی بولی۔ سوری میم، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ وہ رحیم کا معائنہ کرتے ہوئے بولے۔ انم نفی میں سر ہلاتی انہیں دیکھنے لگی۔ دوبارہ چیک کریں، شاید کوئی غلطی ہو گئی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ میم، ان کی ڈیتھ کو 10 منٹ ہو چکے ہیں، آپ کیوں ضد کر رہی ہیں؟ وہ رحیم کو گاڑی میں ڈالتے ہوئے بولے۔ انم آنسو بہاتی بھیڑ کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ نہیں، تم نہیں جا سکتے، اب تو اچھا وقت آنے والا تھا، ہماری شادی ہونے والی تھی، تم کیسے مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہو؟ انم بولتی ہوئی چلتی جا رہی تھی۔ انم کہاں ہے؟ زبیر ثانیہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولے۔ باہر گئی تھی، مجھے کیا معلوم؟ وہ لا علمی ظاہر کرتی ہوئی بولی۔ رحیم کی ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی ہے۔ انم کا فون بند جا رہا ہے۔ وہ پریشانی سے گویا ہوئے۔ تمہیں کیسے معلوم؟ ثانیہ کی پیشانی پر شکنیں ابھریں۔ اب میں تمہیں تفصیل بتاؤں یا انم کو ڈھونڈوں؟ وہ جھنجھلا کر کہتے نکل گئے۔ ناظرین، آپ کو تازہ ترین خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ زبیر رندھاوا کی بڑی بیٹی انم، جس نے سب سے چھپ کر نکاح کر رکھا تھا، آج ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ جی ہاں، ایک حادثے میں ان کی جان چلی گئی۔ مزید معلوم ہوا ہے کہ وہ اپنی شادی کی تیاریاں کر رہے تھے، جو کہ الیکشن کے بعد متوقع تھی، لیکن آج ایک تیز رفتار گاڑی نے رحیم کو ٹھوکر ماری
اور قسمت نے اسے مزید مہلت نہ دی۔ کیا یہ ایک حادثہ ہے یا سوچی سمجھی سازش؟ اس کے متعلق ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ گاڑی والا آن کی آن میں وہاں سے فرار ہو گیا۔ آئیے رحیم کے گھر والوں سے گفتگو کرتے ہیں۔ آپ رحیم کی والدہ ہیں؟ رپورٹر ان کی جانب مائک کرتی ہوئی بولی۔ جی، وہ دوپٹے سے چہرہ چھپائے ہوئے تھیں۔ بہت دکھ ہوا آپ کے بیٹے کا سن کر۔ اللہ ان کا آگے کا سفر آسان کرے۔ تو آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ ایک حادثہ ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ نہ ہم وہاں موجود تھے نہ کچھ جانتے ہیں، وہ آنسو پونچھتی ہوئی بولیں۔ آپ کے شوہر نظر نہیں آ رہے؟ میرے شوہر اس دنیا میں نہیں۔ ہمارے گھر میں صرف رحیم ہی ایک مرد تھا، اور وہ بھی جوانی میں۔ اللہ کو، وہ چہرہ موڑے آنسو بہانے لگی۔ اللہ آپ کو صبر عطا کرے۔ جو چلے جائیں ان کا نعم البدل تو مل ہی نہیں سکتا۔ صرف تسلی ہوتی جو انسان دے سکتا۔ دیکھتے ہیں حکومت اس حوالے کو اقدام اٹھاتی ہے یا نہیں۔ بہت شکریہ، کہہ کر رپورٹر باہر نکل آئی۔ جی ناظرین، ابھی ہم نے رحیم کے اہل خانہ سے بات کی تو معلوم ہوا وہ اپنے گھر کے اکلوتے مرد تھے، 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی۔ والد صاحب پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ آپ نے ملاحظہ کیا ان کے گھر والے سوگ کے عالم میں ہیں۔ آخر کو جوان بیٹا، جوان بھائی کھویا ہے انہوں نے۔ ان کی موت ایک حادثہ ہے یا کوئی سازش؟ اس حوالے سے ان کی والدہ نے کوئی بیان نہیں دیا۔ اس کے متعلق جیسے ہی کوئی خبر ملتی ہے سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں گے۔ انم آنسو بہاتی چل رہی تھی۔ وہ کہاں آ چکی تھی اسے معلوم نہیں۔ رحیم، تم کیسے جا سکتے ہو میرے سامنے؟ میرے ہاتھوں میں تم نے دم توڑا۔ میں کیسے جیوں گی، کیسے؟ انم کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ ایک ہی تو خواہش تھی میری، وہ بھی پوری نہ ہو سکی۔ اسے اس طرح سے چھین لیا مجھ سے کہ میں چاہ کر بھی یہ فاصلہ مٹا نہیں سکتی۔ پلیز واپس آ جاؤ، میں نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر۔ پلیز آ جاؤ، مجھے ایسی سزا مت دو جسے میں کاٹ نہ سکوں۔ انم درخت کے ساتھ پشت لگا کر بیٹھ گئی۔ متواتر اشک اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ آنسو سامنے کا منظر دھندلا رہے تھے۔